मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل رہے تھے، بٹھلا رہے تھے مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر، اور اللہ تبارک و تعالی سن رہے تھے اور جان رہے تھے، جب دو جماعتوں نے ارادہ کیا، قصد کیا تم میں سے اس بات کا کہ وہ ہمت ہار جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی۔ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور البتہ تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ تبارک و تعالی بدر کے میدان میں، جنگ بدر میں، اور تم نہایت ہی کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم احسان مانو۔ جب تو نے کہا مسلمانوں کو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ بات کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے جو اترنے والے ہوں؟ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو تمہارے پاس فوری طور پر آئے گی، تمہارے پاس فوری طور پر فوراً آئیں گے یہ بات کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121، 122 اور 123، 124، 125 یہ چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے آپ حضرات کے سامنے پچھلی تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ تم اپنوں سے محبت کرو، اپنوں سے دوستی کرو، غیر مذہب والوں سے رازداری کی بات نہ کرو، اپنے مذہب کی بات نہ کرو۔ اپنے مذہب کی یعنی جو تنظیمیں ہیں جو اپنے مذہب کی یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلتے ہیں، یہ بات تو بتا سکتے ہیں، لیکن اپنی تنظیموں کا حال یا اپنے مدرسوں کا حال یا اپنی کسی چیز کا حال نہیں بتانا چاہیے۔ اس طرح کی دوستی نہیں ہونی چاہیے غیروں سے،
یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، ساری دنیا کے انسان. کیونکہ دنیا کے اندر دو ہی طرح کے انسان ہیں، اچھے برے، ماننے والے نہیں ماننے والے، غلط صحیح، جھوٹ سچ. دو ہی چیزیں ہیں. اللہ نے ٹھکانے بھی دو ہی بنائے، جنت جہنم. تو اس لیے الکفر ملت الواحدہ، سارے جتنے بھی مذاہب آج مذہب اسلام کے علاوہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب کفر ہے. سب کی بنیاد ایک ہے، سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. کبھی ان کے دلوں میں دوستی نہیں آئے گی. قرآن کریم کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچا تھا. اس لیے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تو ان لوگوں کے اوپر بڑی شاک گزرتی ہے، بڑا رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. اور جب مسلمان خوشحال ہوتا ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے. اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آئی تھی. اور یہ اس وقت ہوگا مسلمانوں کے حالات جب خراب ہوتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزوں میں کمی پائی جاتی ہے. ایک تو صبر نہیں کرتے مسلمان، تب یہ حالات آتے ہیں. دوسرے کہ تقوی نہیں رکھتے ہیں. یہ دو چیزیں ایسی مستقل اللہ کی طرف سے انعامات ہے، ایسی دولت ہے کہ اگر مسلمان صبر اختیار کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے تو کبھی بھی کوئی طاقت نہیں جو مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکے. مسلمانوں کے اوپر پریشانی اور آفت تبھی آئی ہے تب صبر ختم ہو جاتا ہے اور تقوی ختم ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں بنیادی چیز کے اوپر بتایا تھا. پھر اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ مسلمانوں نے اس وقت ایک تو بے صبری اختیار کی تھی کسی غلط فہمی کی وجہ سے، دوسرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کیا تھا. اس وجہ سے ان لوگوں کے اوپر پریشانی آئی تھی. اور یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پچھلی تفسیر میں آیا تھا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ غزوہ احد جو ہوا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو جنگ بدر میں فتح حاصل کی تھی، اور غزوہ بدر میں کفار مکہ، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار 70 مارے گئے تھے. تو ان کے اندر جوش تھا، ان کے اندر خروش تھا، اور ان کے اندر ولولے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے چڑھائی کی ہے مسلمانوں کے اوپر. مدینے سے 3 یا 4 میل کے فاصلے پر کفار کا 3000 کا لشکر جنگ کے ارادے سے، مسلمانوں کو ڈھانے کے ارادے سے، مذہب اسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے غزوہ احد جو پہاڑ ہے اس کے قریب انہوں نے خیمہ زن ہو گئے. وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو صحابہ سے مشورہ کیا. یہ ساری بات آپ کے سامنے آئی تھی. صرف یہ یاد دلا کر کے اگلا سبق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب یہ ذہن میں بات ہوگی تو انشاءاللہ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے آئی ہے وہ سمجھنی آسان ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑا جائے یا مدینے سے باہر جا کر لڑا جائے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا. سب سے پہلا مشورہ تھا یہ جو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، یہ جو منافق تھا، اس سے مشورہ کیا. اس نے کہا مدینے کے اندر رہ کر لڑیں گے. بعض صحابہ کی بھی یہی رائے تھی، آپ وسلم کی بھی رائے یہ تھی، لیکن بعض صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم باہر لڑیں گے. ہمیں کفار یہ سمجھیں گے مسلمانوں کے اندر بزدلی ہے، مسلمانوں کے اندر کم ہمتی ہے، ڈر گئے، اس وجہ سے گھر میں رہ کر لڑ رہے ہیں، باہر آئیے میدان میں. یعنی اس طریقے سے ہمیں وہ جواں مرد نہیں سمجھیں گے. اس لیے بہت صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم باہر جا کر لڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کی اس بات کو، مشورے کو سن کر کچھ نہیں بولے، اندر چلے گئے اور اندر کمرے میں جا کر کے زرہ پہنی اور ڈبل زرہ پہن کر کے، یعنی جو جنگی لباس ہوتا ہے اس کو پہن کر تلوار لے کر نکل گئے. چلو باہر جا کر لڑیں گے. تو عبداللہ ابن ابی منافق جو سردار تھا، 1000 کا لشکر، مسلمانوں کا 1000 کا لشکر مدینے سے روانہ ہوا ہے.
और उधर कुफार का जो लश्कर है वो 3000 का लश्कर है, मुसलमान 1000 है। तो अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक ने रास्ते में, आधे रास्ते में जाकर के ऐलान कर दिया कि हमारा कहना तो माना नहीं, हम नहीं लड़ते जाकर के, और अपने लोगों को लेकर 300 मुनाफिकीन को लेकर के रवाना हो गया मदीने की तरफ, तुम ही लड़ लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ऊपर बड़ा भारी गुजरा, 700 का लश्कर रह गया। 700 के लश्कर में से, जिसको कुरान करीम ने यहां बयान भी किया है, 2 और कबीले थे, 2 और जमातें थी जो मुसलमानों के अंदर भी अब्दुल्ला इब्न उबई की इस चाल को देख करके और इस रवैये को देख करके तो उनके अंदर भी कम हिम्मती हुई कि यार हम बहुत तोड़े हैं, उधर 3000 है और हम 700 रह गए हैं, ना हमारे पास इतने खास साजो सामान है। तो उनके अंदर ये बात आई कि हम भी चले जाएंगे इजाजत लेकर के। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सहाबा की मदद की और फौरन उनके दिलों को मजबूत कर दिया कि नहीं, तुम्हें जाना नहीं है, क्योंकि वो तो मुसलमान थे। मुनाफिकों को अल्लाह ने वहां से निकाल दिया और मुसलमानों के दिलों को जमा दिया। कुरान करीम के अंदर आज के सबक में यही है, वही गदौता, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक वो जो सहाबा 50 सहाबा जो जबले ओहद के पीछे की तरफ खड़े हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अलावा जो सहाबा थे वो पुश्त की तरफ जबले ओहद था और सामने खड़े हुए थे मैदान के अंदर लड़ने के इरादे से, और 50 सहाबा को पीछे खड़ा कर दिया कि कोई पीछे से आकर ऊपर से हमला ना कर दे हमारे ऊपर। तो ऐसी सूरत में इस तरीके से पूरी की पूरी जमातें बनाई गई। अल्लाह तबारक व तआला उसी को निशानदेही फरमाते हैं। कुफार के अंदर 3000 तो इंसान मर्द थे, उसके अलावा औरतें भी आई थी, और औरतें इस वजह से आई थी उस लश्कर में ताकि हम अपने मर्दों को, अगर वो भागे, हम उन्हें कहे कि तुम मर्द नहीं हो, तुम ना मर्द हो। इस तरीके से जब हम उन्हें कहेंगे, औरतें जब कहेंगी, तो ऐसी सूरत के अंदर जोश आएगा और जाकर मुसलमानों से मुकाबला करेंगे। तो कुछ औरतें भी आई थी उनके साथ में, जैसे हिंदा है, जैसे कई सारी औरतें हैं। एक औरत का जिक्र भी फरमाया है तफसीरों के अंदर, जिन्होंने औरतों ने कुछ अशार भी पढ़े। वो अशार इस तरह के थे, अशार पढ़े गए। अबू सुफियान की जौजा, इसने अशार पढ़े, इन तकलबू नुआनिकु व नफरिशु नमारिकु औ तदबरू नुफारिकु फिराक गैर मुवागिन। यानी उसने ये कहा कि मतलब ये था कि अगर मुकाबले पर डटे रहे, फतह पाई, तो हम तुमको गले लगाएंगे, औरतें कह रही थी, और तुम्हारे लिए नरम बिस्तर बिछाएंगे, लेकिन अगर तुमने पीठ मोड़ दी तो हम बिल्कुल तुम्हें छोड़ देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान के अंदर दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा बिका असूलु व बिका उकातिल हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह मैं तुझसे कुव्वत हासिल करता हूं, तेरे ही नाम से हमला करता हूं, तेरे ही दीन के लिए किताल करता हूं, अल्लाह ही काफी है, वो बड़ा अच्छा कारसाज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर रहे थे। तो ये दुआ कर रहे थे। बास साहबा जो उस मैदान में थे, तो फौरन शुरू में क्या हुआ कि मुसलमानों का पल्ला भारी हो गया और कुफारों के ऊपर टूट पड़े, कुफार भाग पड़े। तो साहबा ने देखा कि अब तो अफरा तफरी हो गई और कुफार भाग गए हैं मैदान छोड़ करके। तो ऐसी सूरत में जो माले गनीमत उसको इकट्ठा करने लगे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला जो पीछे 50 सहाबा के सरदार बने हुए थे, और उसके अलावा हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला और हजरत अबू दज्जाना रजी अल्लाह ताला, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला, ये बड़े बड़े सहाबा, अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला, ये जो सहाबा थे, जो ऐसी सूरत में ये वहीं डटे रहे मैदान के अंदर। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला ने कहा उन लोगों को जो मुसलमान थे, जो पीछे 50 तीरंदाज खड़े हुए थे, उनको कहा तुम नहीं जाओ। वो कह रहे नहीं, अब जो आप सल्लम का जो वक्त था हमें कहने का, वो वक्त पूरा हो गया, अब हम जाकर लड़ेंगे, अब हम माले गनीमत इकट्ठा करेंगे, हम भी उनके साथ मिलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप सल्लम ने मना किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चंद सहाबा के अलावा कुछ सहाबा चले गए और चंद सहाबा वहीं ठहर गए। ऐसी सूरत में
खालिद बिन वलीद जो बाद में मुसलमान हुए हैं, अब वो जंग ओहद में वो कुफारों के सरदार बने हुए थे लड़ने के इरादे से, मुसलमानों को मारने के लिए आए थे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बाद में मुसलमान हुए हैं। उन्होंने देखा कि मुसलमान तो वहां से हट गए हैं जहां खड़े किए थे, तो पीछे से आकर पहाड़ के, वो पहाड़ बहुत लंबा है, उधर पीछे से आकर के और ऊपर को चढ़ करके आल वसल्लम के साहबा पर फौरन पत्थर और तीर बरसाने शुरू कर दिए। मुसलमान तो आराम से बैठे हुए थे, तलवार एक तरफ रखी हुई थी, तीर एक तरफ रखे हुए थे कि भाई अब तो चले गए दुश्मन। लेकिन जब अचानक एकदम से हमला हुआ तो मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई, मुसलमानों के हवास बाख्ता हो गए। और ऐसी सूरत में जो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह पीछे खड़े हुए थे, बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन रुके नहीं, बाद साहबा वहां शहीद भी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी पत्थर लगे आकर, जो जीरा पहन रखी थी, उस जीरा की जो एक कड़ी थी वो दांतों के अंदर भी घुस गई थी, जिसकी वजह से, और वहां 10 या 11 सहाबा बचे हुए थे जो आप वसल्लम के चारों तरफ खड़े हुए थे, नहीं तो उसके अलावा सहाबा अफरा तफरी में इधर उधर चले गए थे। ये 10 सहाबा वो सहाबा थे, अबू दज्जाना रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसे खड़े हुए थे, बिल्कुल तीर जिधर से भी आया करते थे फौरन अपना बदन सामने कर लिया करते थे। और अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु बदन बिल्कुल छलनी हो गया था, दोनों सहाबी खा, लेकिन आप वसल्लम के ऊपर एक भी तीर लगने नहीं दिया। बस एक पत्थर अचानक आया जिसकी वजह से आप वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। आप वसल्लम की खून ऊपर बह रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कपड़े से उस खून को साफ कर रहे थे और यूं कह रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर एक खून का कतरा भी गिर गया जमीन के ऊपर, मेरे मुंह से जो खून निकल रहा है अगर एक कतरा भी जमीन पर गिर गया तो फौरन अल्लाह का अजाब आ जाएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े से बराबर अपने खून को पूंछते रहे मुंह से, और कपड़े के अंदर रखते रहे और पूंछते रहे रखते रहे। और सहाबा चारों तरफ, वो 10 सहाबा पूरे डटकर खड़े हुए थे। अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला वो टॉप सहाबा में हैं, वो जब उन्होंने देखा कि मुसलमान को भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उन्होंने फौरन हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु को कहा, ए साद कहां जा रहे हो, देखो जबले ओहद से जन्नत की खुशबू आ रही है, पीछे लौटो। और फौरन आकर के उन्होंने दोनों सहाबा ने फौरन कुफार के ऊपर हमला कर दिया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला कहते हैं, हजरत जाबिर रजी अल्लाह कहते हैं कि अबू तलहा रजी अल्लाह ताला ने वसल्लम बराबर पूछ रहे थे कि सहाबा के खबर लेकर आओ, मुसलमानों का क्या हाल है, उनका कुफार का क्या हाल है, कुफार कहां है फिलहाल। बार बार जब अंदर 10 सहाबा के बीच में थे तो अबू तलहा रजी अल्लाह को कहा कि जाओ खबर लेकर आओ, कहां है कुफार, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लड़ रहे हैं मुसलमानों के साथ। तो अबू तलहा रजी अल्लाह ताला कहने लगे कि मैं सोच रहा था कि मुझे भेजेंगे आप वसल्लम, लेकिन मुझे नहीं भेजा, एक अंसारी को भेजा, जा तू देकर आ। वो गए तो फौरन शहीद हो गए। फिर दूसरे को भेजा। अबू तलहा रजी अल्लाह ताला ये सोच रहे थे कि आप वसल्लम मुझे भेजे और मैं शहीद हो जाऊं, ये जज्बे थे सहाबा के। लेकिन 7 सहाबा को भेजा आप वसल्लम ने, और बार बार हजरत तलहा ये कहते थे या रसूलल्लाह मैं चलूं, मैं देखता हूं, खबर लेकर आऊं। कहा कि नहीं तू नहीं, ये अंसारी जाएंगे। 7 सहाबा शहीद हो गए, लेकिन अबू तलहा के दिल के अंदर जो जज्बा था, जो वलवला था, वो बेचारों के अंदर रह गया कि मैं शहीद हो जाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भेजे और मैं फौरन जाऊं और फौरन मैं शहीद हो जाऊं, ये जज्बे थे। इस तरीके से मुसलमानों ने इस दीन को बचाया है। जब ये हाल हुआ तो एक काफिर ने ऐलान कर दिया कि मोहम्मद सल्लम नाउजुबिल्लाह फौत हो गए, वो तो चले गए हैं। तो सहाबा के अंदर और हवास बाख्ता हो गए और फौरन अंदर के जो जज्बात थे वो सब के सब सुकड़ कर रह गए। आप सल्लम का नाम सुना के इस तरह हो गया। लेकिन कुछ सहाबा ने कहा नहीं, आप सल्लम में भी मौजूद है, अभी जिंदे हैं। तो सहाबा फौरन फिर एकदम से जमा हो गए सब के सब। जो फौरन दूसरा ऐलान हुआ कि नहीं, आप सल्लम मौजूद है, जिंदे हैं, अभी हमारे पास मौजूद है, तुम्हें किसने खबर दे दी है। तो फौरन सारे सहाबा चारों तरफ से एकदम से आकर आप सल्लम के पास आए और फौरन आप सल्लम को उठाया और उठा करके एक तरफ साइड में बिठा करके एक झोपड़ी में, और फिर डटकर मुकाबला किया। और फिर जो मुकाबला किया, फिर एकदम से काफिरों के दांत खट्टे कर दिए। और ऐसी सूरत में लिखा है किताबों के अंदर कि मुसलमान 70 शहीद हो चुके थे और काफिर सिर्फ 22 या 23 शहीद खत्म हुए थे, जहन्नम रसीद हुए थे। बहरहाल मुसलमानों ने डटकर मुकाबला किया। लेकिन ये 70 जो शहीद हुए थे, अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि इनके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि तुम पीछे से ना हटना है,
یہ حکم توڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر یہ پریشانی آئی تھی. اب یہ سمجھنا ہے ہمیں ان واقعات کو سامنے رکھ کر اور قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھ کر اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس بات کو. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تمہیں فتح چاہیے, کامیابی چاہیے, کامرانی چاہیے, تو ایسی صورت میں تمہیں اللہ جو میرا حکم ہے اور جو میرے نبی کا طریقہ ہے اس پر تمہیں لوٹنا ہوگا. جو ہمیں کہہ دیا ہے اس بات پر ہمیں ڈٹنا ہوگا. اللہ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, تو میری اتباع کرو. آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں, اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں, لیکن اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے فَاتَّبِعُونِي, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا. ہماری خوشی, ہماری غم, ہمارا اوڑھنا, ہمارا بچھانا, ہمارا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا سونا جاگنا, سب جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں آ جائے گا جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور فَاتَّبِعُوا یہ کس سے نکلا ہے؟ تبعون سے نکلا ہے. اور تبعون کے معنی آتے ہیں وہ بکری کا بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے, جو اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے, کہ ماں اگر جاتی ہے جنگل کی طرف تو بچہ بھی اس کے پیچھے دوڑتا ہے جب جنگل میں چڑھتا ہے. ماں اگر اس کی گاڑی آ رہی ہے اور ماں اس کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے تو بچہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنی ماں کے پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو جس طریقے سے بکری کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ, بکری کا بچہ اپنی ماں سے یوں نہیں پوچھتا کہ تو جو ہے کیوں جا رہی ہے, بلکہ یوں دیکھتا ہے کہ کدھر جا رہی ہے. بکری کا بچہ اپنی ماں کو یوں نہیں کہتا کہ تو کیوں جا رہی ہے, بلکہ یہ دیکھتا ہے میری ماں جا رہی ہے کدھر. اس لیے امتی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے نبی نے یہ کام کیوں کیا, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نبی نے کام کیا کیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے کھانا کھایا ہے, کس طریقے سے انہوں نے شادیاں کی ہے, کس طریقے سے انہوں نے دین کو بچایا ہے, کس طریقے سے دین کی محنت کی ہے. امتی کو یہ دیکھنا چاہیے. آج اب ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی کے اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی کے امتی ہیں, لیکن حالات ہمارے, آج ہم زبان سے بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے اور ان کے طریقے سے ہٹ کر 100% ناکامیابی ہے. زبان سے تو بولتے ہیں لیکن عمل ہم میں سے کتنے کرتے ہیں؟ زبان سے تو بولنا آسان ہے لیکن عمل پہ کتنے اترتے ہیں ہم؟ نہ ہماری شادی ہے صحیح طریقے سے, کھانے دیکھ لیجئے شادیوں میں کیا ہے, پٹاخے کس طریقے سے پھوڑے جا رہے ہیں, کس طریقے سے نمازیں چھوڑی جا رہی ہے. کون سا طریقہ ہے جو ہم نے صحیح طریقے سے اپنا رکھا ہے؟ تو اسے جب ہم زبان سے جو چیز بول رہے ہیں 100% ناکامیابی, تو ہم خود اپنے لیے بول رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں. کامیابی ہوتی تو ہم اس بات پر اترتے. تو اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, قرآن یہ کہتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے, تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ, اور مسلمانوں کو آپ بٹھلا رہے تھے مقاعد للقتال, لڑائی کے ٹھکانوں پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلے ہیں تو اسباب پہلے اختیار کیے ہیں, پھر اللہ پر بھروسہ کیا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس اسباب نہیں, نہ ہمارے پاس کچھ ہے, اور کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زیرے پہن کر نکلے ہیں. اگر یوں کہتے بھائی اللہ پر بھروسہ ہے چلو نکلو, ایسے نہیں. آج ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور پیسے کم لے کر نکلتے ہیں, ارے اللہ پر بھروسہ ہے اللہ دے گا. پہلے ہم اتنا خرچہ لیں اپنی جیب میں جس سے ہم دوسرے کا محتاج نہ بنے, پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. مذہب اسلام کے اندر بھروسہ وہی ہے کہ پہلے اسباب اختیار کیے جائے, پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا جائے. اور اس واقعے سے آپ سمجھ لیجئے آپ وسلم نے اسباب کیا اختیار کیے؟ 50 پیچھے کھڑے کیے. کیوں کیے؟ اگر اللہ پر بھروسہ تو ضرورت تھی کہ اپنے وہیں کھڑے رہتے, لیکن 50 پیچھے کھڑے کیے اور ایک صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا, دوسرے صحابی کو کہا تو اس پوری جماعت کا سردار ہے, کوئی پیچھے نہ بھاگ پائے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. یہ جو کیوں اختیار کر رہے ہیں اس طرح؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صبح کو نکلے ہیں اپنے گھر سے, مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے
ٹھکانوں پر, آپ کو یہاں رہنا. واللہ سمیع علیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو سن رہے تھے, اور مسلمان کیا کر رہے تھے, مسلمانوں کو جان بھی رہے تھے. اور دشمن آپ کے لیے کیا مقابلے کے ارادے سے نکلے تھے, ان کا بھی اللہ کو خبر تھی. اللہ کو سب معلوم ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے, وہ کون کون سی تھی, اوس اور خزرج کے قبیلے, دو قبیلے کے آدمی, انہوں نے ارادہ کیا نہیں ہم تھوڑے ہیں, سامان نہیں ہے, نکل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی. نہیں, تمہیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے, تمہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے, تم مسلمان ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ میں ہیں. اس طریقے سے ان کے دلوں کو اندر سے مضبوط کر دیا, نہیں تو ان کا ارادہ بن گیا تھا کہ ہم چلے جائیں گے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جب ارادہ کیا تو جماعتوں نے تم میں سے, ان تفشلا, اس بات کا کہ وہ نامردی کرے. تفصلہ کے معنی نامردی کے بھی ہے, اور دوسرے اس کے معنی ہے کہ ہمت ہار جائے. واللہ ولیہما, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہے. تو دیکھیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہمارے اندر یہ بات آ جائے کہ نہیں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں, قوت نہیں, فوراً ہمیں کیا کرنا چاہیے, اللہ کے مدد پر جانا چاہیے, اللہ کے وعدوں پر مدد کے ارادے سے اس طرف دوڑانا چاہیے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جنگ بدر میں صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ نے انہیں فتح دی. مسلمانوں کو کامیابی کثرت اور تعداد سے نہیں ملی ہے, ساز و سامان سے نہیں ملی ہے. مسلمانوں کو جو کامیابی ملی ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے, اللہ کے حکموں پر چلنے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے کامیابی ملی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے. کس پر بھروسہ کرے, پہلے کیا کرے, اسباب اختیار کرے, شادی کے جو انتظامات ہیں ان سب کو اختیار کرے, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے. اللہ عزت دیں گے. کہ کچھ کر بھی نہیں رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں اللہ پر میرا بھروسہ ہے سب کچھ ہو جائے گا, ایسا نہیں کرنا ہے. پہلے اپنا کمانا ہے, پہلے دن بھر مزدوری کرنی ہے, پھر شام کو جب مزدوری لے کر آئے پھر بھروسہ کر کے آئے نہیں اللہ میرے بچوں کا اس میں پیٹ پالے گا. گھر میں بیٹھا ہوا ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے ارے اللہ 5 نماز پڑھ رہا ہوں اللہ چلائیں گے گھر, ایسے تھوڑا ہی چلے گا. نماز پڑھنا ہے, پھر باہر نکلنا ہے, پھر مزدوری کرنا ہے, اور پھر اس کو لے کر آنا ہے, پھر برکتیں ہوگی, پھر گھر کے اندر کام چلے گا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور تحقیق کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی ہے جنگ بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور تم کمزور تھے, تمہارے پاس سامان نہیں تھا, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. اور کفار کتنی طاقت میں آئے تھے, 700 ان کے پاس اونٹ, اور ان کے پاس 100 گھوڑے, اور اس کے علاوہ تلواریں, اور 950 آدمی, اور اکثر کے پاس سب کچھ تھا. ان کے پاس پورے خروش کے ساتھ آئے تھے, پورے غصے کے ساتھ آئے تھے. لیکن جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, اور 70 کو مار دیا گیا. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اللہ سے ڈرو شاید کہ تمہارے اوپر تم احسان مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کے حکموں پر چلتا ہے, تو اللہ کی نعمتوں کو پھر سمجھتا ہے. اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے, اللہ نے مجھے دولت دی ہے, اللہ نے مجھے یہ اسباب دیے ہیں, ساری چیزوں کو سمجھتا ہے. جب اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے انسان, تو ایسی صورت میں پھر اس کے اندر شکر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے, وہ پھر کسی کا احسان نہیں مانتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ کا شکر زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے, اور اعمال سے بھی ہوتا ہے. صرف اللہ تیرا شکر ہے اس بات سے کہنے سے شکر ادا نہیں ہو, شکر کامل نہیں ہے, بلکہ دل سے بھی سمجھنا ہے, اور پھر اعمال بھی کرنے ہیں, اللہ کے حکموں پر چلنا ہے. اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم, چلو انشاءاللہ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے اور تفصیلی واقعہ ہے. اگلی تفسیر جو ہوگی انشاءاللہ اس میں آپ حضرات کے سامنے بتایا جائے گا کہ جنگ بدر ہوئی تھی کیوں, کس وجہ سے ہوئی تھی, کیا اسباب تھے, کیا وجہ تھی, اور پھر مسلمانوں کو فتح ملی کس طریقے سے ملی. انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کے سامنے اگلی تفسیر میں سامنے آئے گا. آج کے سبق میں صرف آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ایک تو استقلال, دین کے اوپر مضبوط کھڑے ہو جاؤ بس.
جب تقاضا آئے نماز کا نماز کو پڑھو، جب تقاضا آئے رمضان کا رمضان کے روزے رکھو، جب تقاضا آئے زکوٰۃ کا زکوٰۃ دو، خوش دلی سے دو، جب تقاضا آئے حج کا کہ ہمارے پاس پورے اسباب ہو چکے ہیں پھر حج کرو، جب تقاضا آئے دین کے پھیلانے کا اور دین کے راستے میں نکلنے کا تو فوراً نکل جاؤ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے۔ یہ چیز بتانی ہے۔ دوسرے کہ جو اللہ کے دین پر چلتے ہوئے آپ کو جو پریشانی آ رہی ہے کاروبار کے اعتبار سے یا کسی بھی لائن سے آپ کو پریشانی آ رہی ہے، یہ لوگ آج ہمیں کچھ تو کچھ کہہ رہے ہیں، ان سب کے اوپر صبر کرو، ان سب کے اوپر صبر کرو۔ یہ دو چیزیں جب پائی جائے گی تو انشاءاللہ پھر جنگ بدر جیسے فتح ملے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے امتیوں کو کامیاب کریں گے، اور ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر بکری کے بچے کی طرح چلنا ہے۔ یوں نہیں پوچھنا میرا نبی ادھر کیوں جا رہا ہے، کیوں کا تو آنا ہی نہیں چاہیے سوال، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ صحابہ کے اندر یہ محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ گھوڑے پر جا رہے ہیں، مدینے سے باہر جا رہے ہیں، اور مدینے سے باہر جاتے ہوئے ایک جگہ اپنی سواری کو روکا اور فوراً وہاں جیسے قضائے حاجت کرتے ہیں بیٹھے اور اٹھ کر چل دیے۔ خادم نے پوچھا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ پیشاب کیا، نہ آپ نے پاخانہ کیا، اور آپ ایسے ہی بیٹھے اور کام کا رکے اور چلے گئے۔ کہنے لگے کہ میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار میں ایسے ہی تھا جیسے آپ میرے ساتھ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر کے قضائے حاجت کی تھی، تو میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ تاکہ میں اپنے نبی کے طریقے پر یہاں ایک بار یہ سنت ادا کر کے چل دوں۔ تو صحابہ یوں نہیں پوچھا کرتے یا رسول اللہ آپ بیٹھے کیوں ہیں، بس یہ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم امتی ہے، ہمارے سامنے دین کے معاملے میں کیوں کا تو بات آنی نہ چاہیے، بس ہمیں اپنے سر جھکا کر چلنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر صبر و استقلال کی یہ جو دولت ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، پوری امت کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی منافقین سے، کافرین سے، مشرکین سے، ان تمام شرور و فتن سے اللہ ہم سب کی حفاظت